لوگوں نے کیا سمجھ کے رکھا ہوا کہ ہر سال اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 14 اگست منانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا لوگوں نے سمجھا کہ 14 اگست آ جائے گا اور ہم جتنی آزادی منا لیں گے اور اس کے لیے دعا کر دیں گے کہ اللہ اسے قائم رکھ اور یہ قائم اور قیامت آ جائے گی اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، جس کے لیے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے پیشن گوئیاں دی ہیں بشارتیں دی ہیں کہ سرزمین سے فلاں کام ہوگا۔ آج تک آپ کے کسی بھی عالم نے پاکستان کی سرحد، پاکستان کا نقشہ روایتوں سے کبھی بھی ثابت نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج حدیثوں سے ثابت ہے کہ فلاں کام اس سے ہوگا، کیا کام ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے اگر کیا کام لینا ہے، کسی نے ایسا نقشہ نہیں دریافت کیا جو اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ حدیث ہے تو ہر کوئی پاکستان کے لیے کچھ اس پر منتخب کرتا ہے، لیکن وہ سرحد کسی نے نہیں دریافت کی جو سب سے پہلے اس ویڈیو میں آج آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک نئی دریافت ہے سب کے لیے، علماء کے لیے، سب کے لیے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس سرزمین پر نازل کیا کیوں؟ آخر کیوں شب جمعہ 27 رمضان المبارک، شب جمعہ 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا، جس رات میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، جبرائیل جس رات اترتے ہیں، فرشتے جس رات اترتے ہیں، اس رات میں اسے محمد کے نقشے پر پیدا کیا گیا۔ آخر کیا وجہ ہے اس مجددین کی زمین کہا جاتا ہے، اولیاء کی زمین کہا جاتا ہے، اور ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ غیبی مددگار بھیجتا ہے، اور اتنی جنگوں کے بعد بھی یہ مستحکم ہے اور اس کا سب سے بہترین امت کا لشکر بھی ہے اور سب سے پاورفل جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اگر کوئی تو راز ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی قربانیوں کے بعد اسے بنایا تو کچھ تو اس سے ہونا ہی ہونا ہے۔ وجہ کیا ہے آج کوئی نہیں جانتا اس کے، بھائی اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا کام لینا ہے، یہاں سے کیا ہونے والا ہے، غزوہ ہند سے پہلے کیا ہونے والا ہے۔ آخر کیوں اس کے بانیان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ اس کا مطلب لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ شرک سے پاک ہے، اور اس سے بنا یہ پاک سرزمین جس سے نام اس کا پڑا پاکستان۔ اور کیوں اس کے ریلیٹڈ اتنی روحانیت ہے، لیکن اس میں آج تک کبھی بھی خلافت قائم نہیں ہوئی، اسلامی نظام کبھی بھی نہیں آیا۔ کوئی تو وجہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا، اور کوئی کام اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ضرور لینا ہے۔ کیوں سایہ خدائے ذوالجلال ہے اس زمین پر، اور آخر کیوں بابا اقبال نے اس کے لیے فرمایا میرے عرب سے آئی ٹھنڈی ہوا جس کو میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، سبق پھر پر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، دنیا کی امامت کا کام تجھ سے لیا جائے گا پاکستان کے لیے۔ پاکستان سے بننے سے پہلے یہ فرما دیا تھا۔ اگر کون سی روایت انہوں نے پڑھ لی تھی کہ جس سے انہیں یہ سارے راز معلوم ہو گئے تھے؟ آخر کیا راز ہیں پاکستان کے اور کیا ہونا ہے یہاں سے، جانیے اس ویڈیو کے اندر مزید حدیثوں کے تحت۔ سب سے پہلے یہ روایت چیک کریں کہ اس روایت کے اندر ہے کہ جب سفیانی کا لشکر فارس یعنی ایران تک آ جائے گا اور پھر وہ یہاں تک کہ بارڈر تک آ جائے گا، زرنج تک، دوسری روایت کے اندر ہے، پھر اہل مشرق ان سے لڑیں گے، یعنی کہ افغانستان کا علاقہ ان سے ملیں گے، لڑیں گے، پھر وہ مشرق کے آخری حصہ میں موجود بنی ہاشم کے شخص کے ساتھ بیعت کر لیں گے، جو کہ دوسری روایت میں آیا ہے بنو ہاشم کا شخص وہ سپہ سالار ہوگا، اس کا لقب منصور ہوگا، یعنی کہ نصرت یافتہ، یعنی کہ وہ جنگ کوئی جیتے ہوئے ہوگا، نصرت یافتہ اس لیے ہوگا، اس سے بیعت کر لیں گے جو مشرق کے آخری حصہ سے نکلے گا، اور کالے جھنڈوں والا وہی ہوگا جو مشرق کے آخری حصہ سے نکلے گا اور اہل خراسان کے ساتھ مل کر سفیانی کا مقابلہ کرے گا، جو اسی سرزمین کے لیے وہ بات ہے کہ مشرق کا آخری حصہ پاکستان ہے، پستی حصہ خراسان ہے، خراسان کے ساتھ خراسان اس کے ساتھ آخری حصہ مل جائے گا، اور یہاں سے کالے جھنڈے طلوع ہوں گے اور کوفہ میں فینظلون اتریں گے، اور وہاں سے فرات اور وہاں سے مہدی بھاگ کر، مہدی اور منصور بھاگ کر داخل ہوں گے مدینہ میں، اور مدینہ سے مہدی بھاگ کر داخل ہوں گے مکہ میں، پیچھے سفیانی کا لشکر دھنس جائے گا۔ یہ ہے کہ مہدی کی ابتدا پاکستان سے ہے، اس کے لیے حدیث ہے کہ مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے طلوع ہوں گے، تمہیں ایسا قتل کریں گے کہ کسی نے نہ کیا ہوگا، لہٰذا تم اس کی بیعت کرنا، اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا، یعنی کہ مشرق سے اٹھنے والے کالے جھنڈوں میں اللہ کا خلیفہ مہدی۔ ایک اور بھی حدیث ہے کہ خراسان کی جانب سے آنے والے جھنڈوں میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا، اور ایک اور ہے کہ ظلم و جبر سے بھری ہوئی دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، اور وہ مشرق سے آئے گا وہی مہدی ہوگا، مشرق سے آنا مہدی کا کنفرم ہے۔ ضعیف حدیثیں کثیر الطرق ہونے کی وجہ سے یہ بات کنفرم حسن درجہ حدیث بن جاتی ہے، جس سے کسی عالم کو اس میں اعتراض نہیں بنتا کہ مہدی مشرق سے آئیں گے، اور کچھ کالے جھنڈوں کی ابتدا پاکستان سے ہے، خراسان والے ان سے مل جائیں گے اور اہل خراسان کے ساتھ بھی ملیں گے۔ پھر پاکستان کے لیے حدیث سب سے بڑی یہ ہے جب ملاحم جنگوں پہ جنگیں ہوں گی، اللہ خیر عرب یعنی کہ ملاحم ہوگی، تب اللہ ممالک سے لشکر اٹھا کر کھڑا کرے گا جو عربوں سے بدتر بہترین ہتھیار رکھتے ہوں گے، اللہ دین کی مدد حفاظت ان سے دے گا۔ یہ صرف پاکستان کے لیے ممالک بھی یہی ہیں، اور سب سے امت کا بہترین لشکر شہ سواری والا ہتھیار والا بھی یہی ہے، اور غزوہ ہند لڑیں گے اور پلٹیں گے تو شام بھی سب ہو پائیں گے۔ یہی کالے جھنڈے والا لشکر جو سفیانی کے خلاف افغانستان سے مل کر آگے جائے گا، یہی لشکر ہے، اسی بارے میں ہے۔ لیکن آج تک یہ بات آپ کی کسی علماء نے اس طرح سے ثابت نہیں کی، نہ ہی کسی کو سمجھ آئی ہے۔ یہ صرف علامہ اقبال کو یہی اس باتیں سمجھ آئی تھی، جس کے لیے انہوں نے شعر بنایا کہ سبق پھر پر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔
اور غزوہ ہند کی قیادت بھی مہدی نے ہی کرنی ہے، وہ بھی حدیث موجود ہے۔ بیت المقدس کا بادشاہ ہندوستان پر لشکر روانہ کرے گا، وہ اسے فتح کریں گے، بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑیں گے، مشرق اور مغرب کے تمام علاقوں کو فتح کریں گے، اور یہ لشکر وہی مقیم رہے گا دجال کے آنے سے پہلے۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے غزوہ ہند ہے اور اس کی قیادت بھی مہدی نے کرنی ہے۔ لیکن اس حدیث میں بیت المقدس کا بادشاہ لوگ دیکھتے ہیں تو انہیں سمجھ آتی ہے کہ بیت المقدس سے لشکر آنا۔ بیت المقدس کا بادشاہ مہدی کیسے بن گئے دجال کے خاتمے سے پہلے؟ وہ تو ترتیب اس طرح سے ہے، حضرت عیسیٰ انہیں قتل کریں گے، اس کے بعد مہدی کو بیت المقدس کا بادشاہ بنایا جائے گا۔ یہی پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، بیت المقدس سے پہلے غزوہ ہند کی قیادت مہدی نے کرنی ہے، اور مہدی نے جہانا بھی مشرق سے ہے، اور مشرق کے جو کالے جھنڈے طلوع ہونے ہیں وہ پاکستان سے ثابت ہوئے ہیں۔ ان کی ابتدا یہاں سے بنو ہاشم کا شخص ایک سپہ سالار ہوگا جسے منصور لقب دیا گیا ہے کہ اللہ کی نصرت یافتہ، جو کہ غزوہ ہند میں اسے نصرت ملے گی اور کالے جھنڈے طلوع ہوں گے مشرق سے۔ یہ ساری پیشن گوئیاں، یہ ساری چیزیں اس پاکستان کے لیے مبارک، یہ تمام کام یہاں سے ہونا ہے۔ غزوہ ہند سے پہلے مہدی کی یہاں پہ خلافت آنی ہے، 5 سال پہلے یہاں پر خلافت ہونی ہے، اس کے بعد غزوہ ہند ہونی ہے، اور یہاں سے وہ لشکر، یہ وہ نہیں، ہم اپنی زندگی میں دیکھنے والے لوگ وقت آ چکا ہے قریب، اور کچھ علماء اس حدیثوں کو دیکھ کر سیانے زیادہ نہ بنیں کہ ان کی تائید کرنے والی کئی حدیثیں اسی بات کی کہ مہدی مشرق سے آئیں گے، تائید کرنے والی کئی حدیثیں ہیں، اسے ضعیف مت سمجھا جائے۔ یہ بہت سے ترک ہیں اس کے ایک دوسرے کے، اور مہدی کا استخر کے مقام پر بھی ذکر ہے، اور استخر سے آگے جائیں گے کوفہ، جھنڈے اتریں گے وہاں سے جھنڈے فرات پر، اور کوفہ سے مہدی اور منصور باغ نکلیں گے، باغ نکل یہ بھی موجود ہے، اور مدینہ سے مہدی بھاگتے ہوئے داخل ہوں گے خانہ کعبہ کے اندر، وہاں پہ پناہ لیں گے، اسی وجہ سے پناہ لینی ہے سفیانی لشکر کی وجہ سے، پیچھے سفیانی لشکر مقام ودا پر دھنس جائے گا، وہاں پر بیت ہوگی، زبردستی مہدی کو بنا دیا جائے گا، لیکن انہیں یہ پسند نہ ہوگا، یہ حدیثوں میں موجود ہے، مہدی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں، زبردستی بیعت کی جائے گی، وہ ایک عام شخصیت انہیں محسوس ہوگا کہ میں کوئی مہدی پہلی نہیں، یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس طرح کی شخصیت نہیں ہوں گے، اور اپنی پرسنالٹی نہیں ہوں گی، ایڈ کی جائے گی، اس سے پہلے وہ عام آدمی ہوں گے، وہ کوئی بہت ایکسٹراڈنری پرسنالٹی نہیں ہوں گی، اور لوگوں نے مخالفت بھی مہدی کی کرنی ہے، اور لوگ کہیں گے کوئی مہدی ویلی نہیں، علماء ظاہر سے بڑھ کر مہدی کا کوئی دشمن نہیں ہونا۔ وجوہات یہی ہیں کہ آج تک آپ کے نظریات بھی نہیں سائڈ ہوئے کہ مہدی ہونا کہاں سے ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مدینہ سے، اور کوئی سمجھتا ہے کہ یمن سے، ضعیف حدیثوں سے، لیکن ساری حدیثیں زیادہ حدیثیں روایات یہی ثابت کرتی ہیں کہ ان کا مشرق سے آنا ہے، غزوہ ہند کی قیادت کرنی۔ یہ پاکستان کس لیے بنا ہے؟ اسی خلافت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا۔ ہماری ویڈیوز کے سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر سبق پھر پڑھ، صداقت، عدالت، شجاعت، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت۔